السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ ان کا ٹھیک والے درس اعلیٰ کا تشکیل 4 پیج میں نے پڑھ چکا تھا، ابھی اور 4 پیج پڑھوں گا. چلیے اسٹارٹ کرتے. اگر آپ مسلمان نئے ہو تو ہمارے چینل پر پہلے آئیکن کا بٹن دبا دو تاکہ ہمارے نئے نئے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے ہوئے. چلیے اسٹارٹ کرتے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی خود فرماتے تھے کہ میرا استاد جن سے میں ابتدائی کتاب پڑھا تھا، جب مجھے سبق پڑھایا دیا کرتے 1-2 مرتبہ میں دیکھ کر کتاب بند کر دیتا. جب سبق سنتے تو حرف بحرف لفظ بلفظ سنا دیتا. روزانہ یہ حالت دیکھ کر سخت تعجب کرتے. ایک دن مجھے سے فرمانے لگے کہ احمد میاں، یہ تو کہو تم آدمی ہو یا جن کہ مجھ کو پڑھاتے دیر لگتی ہے مگر تم کو یاد کرتے دیر نہیں لگتی. آپ نے فرمایا اللہ کا شکر ہے میں انسان ہی ہوں، ہاں اللہ عز و جل کا فضل و کرم شامل ہے. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت اور ان کا صدقہ ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا فتویٰ. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 13 سال 10 ماہ 4 دن کے عمر میں تمام مروج علوم کی تکمیل اپنی والد ماجد رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمۃ المنان سے کر کے سند فراغت حاصل کر لی. اسی دن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سوال کے جواب میں پہلا فتویٰ تحریر فرمایا تھا. فتویٰ صحیح پا کر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والد ماجد نے مسند آفتاب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سپرد کر دی اور آخر وقت تک فتویٰ تحریر فرماتے رہے. اللہ کی ان پر رحمت ان کے صدقہ ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت کی ریاضی دانی. اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت کی بے انداز علوم جلیلہ سے نوازا تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کم و بیش 50 علوم میں قلم اٹھایا اور قابل قدر کتبیں تصنیف فرمائی. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہر فن میں کافی دسترس حاصل تھا. علمی توقیبت میں اس قدر کمال حاصل تھا کہ دن کو سورج اور رات کو ستارے دیکھ کر گھڑی ملا لیتے تھے. وقت بالکل صحیح ہوتا اور کبھی 1 منٹ کا بھی فرق نہ ہوا. علم ریاضی میں آپ کا یگانہ روزگار تھے. چنانچہ علی گڑھ یونیورسٹی کے وائس چانسلر ضیاء الدین چوکا ریاضی میں غیر ملکی ٹگڑیاں اور تمغہ جات حاصل کیے ہوئے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ریاضی کا ایک مسئلہ پوچھنے آئے. ارشاد ہوا فرمائیے. انہوں نے کہا وہ ایسا مسئلہ نہیں جسے اتنی آسانی سے عرض کروں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا مجھ کو کچھ تو فرمائیے. وائس چانسلر صاحب نے سوال پیش کیا تو اعلیٰ حضرت نے اسی وقت اس کا تشفی بخش جواب دے دیا. انہوں نے انتہائی حیرت سے کہا کہ اس مسئلے کے لیے مرجن جانا چاہتا تھا. اتفاقاً ہمارے دینیات کی پروفیسر مولانا سید سلیمان اشرف صاحب نے میرے رہنمائی فرمائی اور میں یہاں حاضر ہو گیا. یوں معلوم ہوتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو کتاب میں دیکھ رہے تھے. ٹاکڑ صاحب بسط فرح و مسرت واپس تشریف لے گئے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ داڑھی رکھ لی اور صوم و صلاۃ کی پابندی ہو گئی. اللہ کی ان پر رحمت اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت آمین بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. علاوہ ازیں میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ علم تذکیر، علم ہیبت
اعلیٰ جعفر وغیرہ میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے. میری تھوڑی اردو کا سلو وہ خراب ہے تو آپ لوگ اس میں کچھ کمنٹ نہ کیجیے. حیرت انگیز قوت حافظہ. حضرت ابو حامد سید محمد محدث کچھو چھوی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہے. علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب دارالافتاء میں کام کرنے کے سلسلے میں میرا بریلی شریف میں قیام تھا تو رات دن ایسے واقعات سامنے آتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کے حاضر جوابی سے لوگ حیران ہو جاتے تھے. اور ان حاضر جوابیوں میں حیرت میں ڈال دینے والے واقعات وہ علمی حاضر جوابی تھی جس کی مثال سنی بھی نہیں گئی. مثلاً استفتاء سوال آیا. دارالافتاء میں کام کرنے والوں نے پڑھا اور ایسا معلوم ہوا کہ نئے قسم کا حادثہ دریافت کیا گیا، یعنی نئے قسم کا معاملہ پیش آیا ہے اور جواب جزیہ کی شکل میں نہ مل سکے گا. فقہائے کرام کی اصول عامہ سے استنباط کرنا پڑے گا، یعنی فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ کی بتائی ہوئی اصولوں سے مسئلہ نکالنا پڑے گا. اعلیٰ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا، عجب نئی قسم کے سوالات آ رہے ہیں، اب ہم لوگ کیا طریقہ اختیار کریں؟ فرمایا یہ تو بڑا پرانا سوال ہے. ابن حمام نے فتح القدیر کی فلاں صفحے میں ابن عابدین نے رد المختار جو بھی ہو مطلب کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ فلاں جلد اور فلاں صفحے پر لکھا ہے. فتاوی ہندیہ میں خیریہ میں یہ عبارت صاف موجود ہے، اور اب جو کتابوں کو کھولا تو صفحہ سطر بتائی گئی. عبارت میں ایک نقطے کا فرق نہیں. اس خدا و فضل و کمالی نے علماء کو ہمیشہ حیرت میں رکھا. اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت، ان کے صدقہ میری بے حساب مغفرت ہو. کس طرح اتنے علم کی دریا بہا دیے. علماء حق کی عقل تو حیران ہے آج بھی. صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک ماہ میں حفظ قرآن. جناب سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرات میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے، حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں ہوں. سید ایوب علی صاحب نے فرماتے ہوئے کہا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس روز سے درود ورد شروع کر دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا. روزانہ ایک پارہ یاد فرما لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ 30ویں روز 30واں پارہ یاد فرما لیا. ایک موقع پر فرمایا کہ میں نے کلام پاک بالترتیب بکوشش یاد کر لیا، اور یہ اس لیے کہ ان بندگان خدا کا جو میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے تھے کہنا غلط ثابت نہ ہو. اللہ تعالیٰ کے ان پر رحمت، ان کے صدقہ میری بے حساب مغفرت ہو، آمین. ایک منٹ رکیے. چلیے اور 2 پیج میں پڑھ لیتا ہوں. رکیے جی. عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. میرا آقا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سرتاپا نمونہ تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نعتیہ دیوان حدائق بخش شریف اس ام کا شاہد ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نوکی قلب بلکہ غہرائی قلب سے نکلا ہوا ہر مصرع مصطفیٰ رحمۃ اللہ علیہ وسلم سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بے پایا عقیدت و محبت کی شہادت دیتا ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی کسی دنیاوی تاجدار کی خوشامدید
کے لیے قصیدہ نہیں لکھا، اس لیے کہ آپ نے حضور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و غلامی کو دل و جان سے قبول کر لیا تھا اور اس میں مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے۔ اس کا اظہار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں اس طرح فرمایا: انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حکام کے خوش آمدید سے اجتناب۔ ایک مرتبہ ریاست نان پارہ ولیعہ بہرائچ یوپی ہند کی نواب کی مدح یعنی تعریف میں شعراء نے قصائد لکھے۔ کچھ لوگوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی گزارش کی کہ حضرت آپ بھی نواب صاحب کی مدح تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیجیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں ایک نعت شریف لکھی جس کا مطلع یہ ہے: وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہ پھول خار سے دور ہے کہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: کمال پورا ہونا، نقص خامی، خار کانٹا، شرح کلام، رضا میرے آقا محبوب رب الجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال درجہ کمال تک پہنچا ہے، یعنی ہر طرح سے کامل و مکمل ہے، اس میں کوئی خامی ہونا تو دور کی بات ہے، خامی کا تصور تک نہیں ہو سکتا۔ پھر پھول کی شاخ میں کانٹے ہوتے ہیں، مگر گلشن آمنہ کا ایک یہی مہکتا پھول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہے جو کانٹوں سے پاک ہے۔ ہر شمع میں یہ عیب ہوتا ہے کہ وہ دھواں چھوڑتی ہے، مگر آپ بزم رسالت کی ایسی روشن شمع ہے کہ دھوئیں آنے سے ہر طرف کی عیب سے پاک ہے۔ اور مقطع میں نان پارہ کے بندشیں کتنے لطیف اشارے میں ادا کرتے ہیں: کروں مدح اہل دول، رضا پڑے اس بلا میں میرے بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: مدح تعریف، دول دولت کی جمع، پارہ نام روٹی کا ٹکڑا، شرح کلام رضا میں اہل دولت سرور کی مدح سرائے یعنی تعریف و توصیف کیوں کروں، میں تو اپنے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا فقیر ہوں، میرا دین پارہ نہ نہیں۔ نان کا معنی روٹی اور پارہ یعنی ٹکڑا، مطلب یہ کہ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے کہ جس کے لیے مالداروں کی خوش آمدید کرتا پھروں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ویڈیو منتشر ہوگی، اگر اچھی لگے تو سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ ہمارے چینل کو پہلے آج کے نوٹ دینا، میں اس لگا ایک نوٹ سے تب تک اللہ حافظ۔